أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لائف سٹاک کی اہم ترین بیماری جس کے بارے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں وہ ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز، یعنی منہ کھر کی بیماری۔ یہ بیماری ایسی ہے جو کہ گائے میں، بھینسوں میں، بھیڑ اور بکریوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جنگلی جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہر وہ جانور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلوون فوٹیڈ ہے، جس کے پاؤں کے جو فٹ ہوتا ہے، جو پاؤں ہوتا ہے اس کے درمیان میں یہ تھوڑی سی کلیویج ہوتی ہے، یا دو انگلیوں والا پاؤں کہہ سکتے ہیں، یعنی جیسے کھر ہوتا ہے گائے کا، بھینس کا، بھیڑوں کا اور بکریوں کا، تو ہر وہ جانور جس کے کھر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کلوون فوٹڈ اینیملز۔ تو ان کے اندر یہ فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری ہوتی ہے۔ انتہائی سخت قسم کی بیماری ہے، وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس وائرس کا نام ایپتھو وائرس ہے، اور جینس ایپتھو وائرس ہے، اور وائرس کا جو اصل نام ہے وہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز وائرس ہی ہے، اور اس کی فیملی پیکورنا وائریڈی فیملی ہے۔ اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وائرس جب انٹر ہوتا ہے جانور کے جسم میں، کسی بھی ذریعے سے داخل ہو سکتا ہے، انجیشن کے ذریعے، یعنی جانور اس وائرس کو انجیسٹ کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، فوڈر کے ذریعے، پانی کے ذریعے۔ فوڈر میں کہاں سے آ جاتا ہے وائرس؟ جو بھی ارد گرد جانور موجود ہیں، اگر ان کو وہ وائرس موجود ہے، بیماری موجود ہے، تو وہ وائرس ان کی رال سے ٹپکتا ہے۔ وہ وائرس ہو سکتا ہے ان کے یورین سے نکل رہا ہو، پیشاب سے آ رہا ہو، گوبر سے آ رہا ہو، جو بھی ایکسکریشنز اور جو بھی سیکریشنز ہیں، یہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز وائرس ان سے نکل کے جو زمین ہے اس کو کنٹیمنیٹ کر دیتا ہے، اور اپنے سامنے جس کھرلی سے وہ کھا رہا ہوتا ہے اس کو کنٹیمنیٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ خراب کر دیتا ہے، جراثیم شدہ کر دیتا ہے۔ وہ وائرس مکس ہو جاتا ہے اس فوڈر میں، اس خوراک میں، اس پانی میں، جہاں سے وہ انفیکٹڈ اینیمل کھا پی رہا ہے۔ تو جب وہ کنٹیمنیٹڈ واٹر اور کنٹیمنیٹڈ فوڈ جب وہ استعمال کر لیتا ہے کوئی دوسرا جانور، تو وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب یہ وائرس ایک دفعہ اندر چلا جائے، ہو سکتا ہے یہ کسی زخم سے بھی چلا جا سکتا ہے، انجیکشن کے ذریعے بھی جا سکتا ہے، انجسٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس کے 2 سے 12 دنوں کے درمیان بیماری اپنی علامات شو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بیماری اور ایک لٹریچر میں نے پڑھا ہے، ایک ریسرچ پیپر پڑھا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر بیماری اپنے شو کر دیتی ہے علامات۔ تو دوستو، جہاں تک بیماری کی علامات کا تعلق ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں کہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز یعنی منہ کھر کی بیماری میں کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو جانور کو بخار ہوتا ہے، جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے منہ میں چھالے نمودار ہوتے ہیں، جن کو بلسٹرز بھی کہا جاتا ہے، ویزیکلز بھی کہا جاتا ہے۔ 2 طرح کے بلسٹرز یا چھالے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے جو بلسٹرز ہوتے ہیں ان کو پرائمری بلسٹرز کہتے ہیں، ابتدائی چھالے۔ وہ بنتے کہاں پہ ہیں؟ منہ کے اندر بنتے ہیں، زبان کے اوپر بنتے ہیں، گمز کے اوپر بنتے ہیں، جہاں جہاں دانت اگے ہوتے ہیں، تو وہ نیچے والی جو جگہ ہے وہ گمز ہیں، تو وہاں پر یہ چھالے بن جاتے ہیں، اور چیکس کے اندر، یعنی منہ کے اندر یہ جو چیکس ہیں، اندر والی سائڈ پہ جہاں میمبرین ہوتی ہے، جہاں پر جھلی ہوتی ہے، وہاں پر یہ چھالے ہو جاتے ہیں، اور جانور کا کھانا پینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ چھالے پھٹ جاتے ہیں تو اور زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے جانور کو، اور پھر یہ 2-3 دن کے اندر پرائمری بلسٹرز ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ پہ پھر نئے سیکنڈری بلسٹرز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ پھٹتے ہیں تو وائرس ان بلسٹرز کے ذریعے بھی لعاب دہن میں مکس ہو جاتا ہے، اور جس کو ہم سلائیوا کہتے ہیں، اور یہ لعاب دہن جب نیچے گرتا ہے، سلائیوا نیچے گرتا ہے،
तो फिर और ज़्यादा अपने इर्द गिर्द माहौल को ख़राब करता है, जरासीम शुदा करता है। तो ये वायरस जब एक दफ़ा खुदा न खास्ता किसी फॉर्म पे, किसी एनिमल में आ जाए, तो फिर उस फॉर्म पे मौजूद बाकी जानवरों को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो दोस्तों, एहतियाती तदाबीर में हमें करना ये चाहिए कि ऐसे जानवरों को फौरी तौर पर उनका खाना पीना और खुरली अलग कर दें, बाकी जानवरों को उससे अलग कर दें, ताकि ये जरासीम आगे से आगे ना फैलता रहे। इसमें शक नहीं है कि ये जो वायरस है, इससे अमवात कम होती हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस जानवर में ये वायरस आ जाता है, वो जानवर प्रोडक्शन देने के काबिल नहीं रहता और वो अधमुआ सा हो जाता है। मसलन ये कि प्रोडक्शन ही उसकी ख़त्म हो जाती है और रिप्रोडक्शन ही उसकी ख़त्म हो जाती है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिस जानवर को ये वायरस आ जाए, हमला कर जाए, तो क्या होता है दोस्तों, दूध देने वाला जानवर अगर 10 लीटर दूध दे रहा है, तो उसकी प्रोडक्शन 2-3 लीटर पे आ जाती है रिकवरी के बाद। तो आप देखें कितना बड़ा लॉस है। और जो जानवर जिसने बच्चा देना था, गाय थी या भैंस थी, भेड़ थी या बकरी थी, तो इस बीमारी के बाद वो या तो बच्चा देना ही ख़त्म कर देती है, फर्टिलिटी मसाइल शुरू हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव मसाइल शुरू हो जाते हैं, या फिर ये होता है कि फिर प्रेगनेंसी तो होती है और एबॉर्शन हो जाती है, बच्चा साकित हो जाता है, अस्काते हमल हो जाता है। और ये भी अगर ना हो और अगर बच्चा आ जाए, तो फिर वो बच्चा बहुत कमज़ोर आता है और उस बच्चे को फिर आगे वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बीमारियां लाहक रहती हैं। अल्टीमेटली ये होता है कि जो जानवर का मालिक है, उसका बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता रहता है और वो हमेशा परेशानी में रहता है। तो दोस्तों, हमें इस बीमारी से बचने और बचाने के लिए जानवरों को, अपने फार्म को और अपने इर्द गिर्द बाकी जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको बचाने के लिए हमें अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए। अवेयरनेस यही है कि सबसे पहले हम उनको बताएं कि इस वायरस के ख़िलाफ़ जानवरों में वैक्सीन मौजूद है, ये वैक्सीन टाइम पे करवाते रहें। और वैक्सीन्स की भी बहुत सारी अक़साम हैं दोस्तों, क्योंकि इस वायरस की 7 अक़साम हैं: सीरोटाइप ए, सीरोटाइप ओ, सीरोटाइप एशिया 1, सीरोटाइप सी, सीरोटाइप सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो ये 7 अक़साम हैं दोस्तों। और हमारे पाकिस्तान में सीरोटाइप ए, ओ और एशिया 1 मौजूद हैं। पहले सीरोटाइप सी भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ख़त्म हो चुकी हुई है। तो हमें वो वैक्सीन ज़रूर करनी चाहिए अपने जानवरों को जिनके अंदर इन तीनों सीरोटाइप्स के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद हो। अगर हम किसी एक सीरोटाइप के ख़िलाफ़ वैक्सीन कर देंगे, तो फिर क्या होगा, बाकी सीरोटाइप्स हमला कर लेंगी और फिर भी बीमारी आ जाएगी। अब यही केस हो रहा है कोरोना के केसेस में। आप देखें कि इसकी बहुत सारी टाइप्स आपके सामने आ रही हैं, अल्फ़ा बीटा गामा पता नहीं क्या क्या आ रही हैं, डेल्टा आ गई है और अब ओमाइक्रोन आ गई है। तो वैक्सीन जो पहले हो चुकी है, वो तो ज़ाहिर है जो पहले वाली जो टाइप्स सामने आई हैं उनके ख़िलाफ़ हुई है। अब जो नई टाइप सामने आ चुकी है, उसकी वैक्सीन तो हुई नहीं है, तो अब ज़ाहिर है उसकी वैक्सीन भी लोगों को करवानी पड़नी है और गवर्नमेंट कहेगी कि भाई करवाओ, और करवानी भी पड़ेगी, ज़ाहिर है इम्यूनिटी चाहिए। तो बहरहाल वो एक ज़िमनी टॉपिक था। हम बात कर रहे हैं फुट एंड माउथ डिजीज़ पर, जो जानवरों की इंतहाई इकनॉमिकली इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है, मुआशी तौर पर अहम तरीन समझी जाने वाली बीमारी है ये फुट एंड माउथ डिज़ीज़। दोस्तों, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं क्योंकि मेरा रिसर्च टॉपिक ही फुट एंड माउथ डिज़ीज़ है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस पे काम कर रहा हूँ। तो मोटी मोटी बातें आपसे शेयर करने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि इससे कोई भला हो जाए, कोई फ़ायदा हो जाए। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को बताएं और जिस जानवर में ये मसला आ गया है उस जानवर को अलग कर दें और हो सके तो उस जानवर को फिर रिप्लेस कर दें और उसकी जगह नया जानवर अपने फार्म पे ले आएं और उस जानवर को सेल आउट करें या स्लाटर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल जानवर हैं, हलाल जानवरों की अल्टीमेट तो यही है
کہ وہ مارکیٹ میں بکتے ہیں اور پھر لوگ انہیں سلاٹر کر کے اپنی پروٹین کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو یہ ہو سکے تو یہ ہو جانا چاہیے۔ اس کا گوشت قابل استعمال ہے، کیونکہ یہ وائرس وہ وائرس نہیں ہے جو انسانوں میں فٹ اینڈ ماؤتھ اینڈ ہینڈ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز بھی انسانوں میں ہوتی ہے، اور وہ اسی فیملی کا ہی ایک اور وائرس ہے، جو کہ پیکورنا وائریڈی فیملی، جس سے یہ تعلق رکھتا ہے، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز وائرس جانوروں والا، یہ پیکورنا وائریڈی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔ تو جانوروں کا وائرس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے انسانوں کے اس وائرس سے جو انسانوں کو متاثر کرتا ہے۔ انسانوں میں بھی ہاتھوں کے اوپر، منہ پہ، منہ کے اندر اور فٹ پہ چھالے اور بلسٹرز بنتے ہیں، اور وہ اور طرح کا وائرس ہے۔ لیکن آپ اس جانور کا جس کو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہو گئی ہے، اس کا گوشت اچھے طریقے سے پکا کے اچھے طریقے سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، نو پرابلم ایٹ آل۔ تو دوستو، اس کے علاوہ ہمیں یہ چاہیے کہ موومنٹ ریسٹرکشن لگائیں۔ جن جانوروں میں یہ بیماری آ چکی ہے ان جانوروں کو آگے 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 موو نہ کروائیں، ایک تو یہ، اور دوسرا جن لوگوں نے ان جانوروں کے علاج معالجے کے لیے ان کو وزٹ کیا ہے، ان کو ٹیسٹ کیا ہے، ان کو چیک کیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس دن کم از کم کسی اور فارم پہ نہ جائیں، اور اگر جانا ناگزیر ہو، بہت ضروری ہو، تو پھر پہلے جائیں اور اپنا باتھ لیں، اپنا غسل کریں، مکمل طور پہ اپنے آپ کو کلیئر کریں، اور صاف ہو کے جائیں، اور اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر کے جائیں۔ اور پریکٹیشنرز کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے پریکٹس بیگ کے اندر اپنا صابن رکھیں، اپنے وہ کیا کہتے ہیں، گلوز رکھیں، اور سینیٹائزر کو جگہ دیں، بیگ تھوڑا سا بڑا کر لیں۔ پریکٹس کچھ عرصہ میں نے بھی کی ہے جب مجھے موقع ملا، اور اب تو میں بہت بزی ہو گیا، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں یہ چیزیں ذرا مینٹین کروں، اور میں دیکھتا تھا اپنے دوستوں اور بھائیوں کے درمیان، اور اب بھی دیکھتا ہوں کہ انتہائی بہت برا گندا سب بیگ لیے پھرتے ہیں، اور اس کی حالت ہی بڑی خراب ہوتی ہے۔ دنیا جہان کا گند خرابہ مٹی اس بیگ پہ لگی ہوتی ہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ جناب اپنے کندھے پہ اس کو اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، ایک فارم سے دوسرے فارم، اور وہاں بھی جا کے نیچے رکھ دینا، گوبر ہے، پیشاب ہے، جو کوئی کیئر نہیں کرتے یار، اللہ کے بندے، خدا کے بندے۔ جب آپ گھر واپس آتے اور ہوں گے تو آپ کے گھر والے آپ کو ظاہر ہے اچھے طریقے سے ویلکم تو نہیں کرتے ہوں گے کہ یار یہ کون سا آدمی ہے جو اپنا خیال ہی نہیں رکھ رہا۔ چلو اپنا تو رکھ ہی نہیں رہا، اب ہمارا ہی رکھ لے، ہمارے اپنے بچوں کا رکھ لے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی باتیں ہیں۔ ہائیجین بہت ضروری ہے، احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کلینکل سائنس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول پہ بھی بات ہو گئی۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آئی نو، لیکن یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، اور بہت عرصے سے میں نے اس پہ بات نہیں کی ہے، تو آج ضروری ہے، تاکہ یہ میری ایک ذمہ داری ہے، تھوڑا سا میرا رزق حلال ہو جائے گا اس بات کو پہنچانے سے، انشاءاللہ کہیں تک تو پہنچے گی۔ دوستو، تو بلسٹرز، فیور، چھالے، منہ میں جناب رالیں ٹپک رہی ہیں، یہ علامات ہیں، اور جانور اب منہ ہی نہیں کھول سکے گا جب بہت زیادہ زخم ہو جائیں گے، چھالے پھٹ جائیں گے، اور وہ چیونگ کرے گا تو وہ اس کے اندر عجیب عجیب سی آوازیں آئیں گی، جیسے میسٹیکیشن کے دوران اس طرح کی آواز آئے گی، اور پورے طریقے سے جانور اپنا منہ نہیں کھول سکے گا، کھا پی نہیں سکے گا، کمزور ہو جائے گا، اور انیبل ٹو واک ہوگا، کیونکہ پاؤں پہ بھی چھالے ہیں اور وہ بھی پھٹ چکے ہیں، ان پہ بھی زخم آ چکا ہے، تو جانور موو بھی نہیں کر سکے گا، اور جب موو نہیں کر سکے گا تو کیا ہوگا کہ اس کا میٹابولزم بڑا ڈسٹرب ہوگا۔ اور ہاں، چھوٹے بچوں میں جو کاوز ہوتے ہیں، گائیوں کے بچے، بھینسوں کے بچے،
باقی جانوروں کے جن کے اندر یہ بیماری آتی ہے، ان کے بچوں میں اگر وہ بچے دودھ پی لیں، ماں میں اگر یہ وائرس ہے، بیماری ہے، اور وہ بچے دودھ پی رہے ہیں تو دودھ میں بھی وہ وائرس آ رہا ہے، اور اس دودھ والے وائرس سے ان بچوں کو وہ بیماری فوری طور پر حملہ آور ہوتی ہے اور دل پہ اثر ہوتا ہے اور وہ بچے مر جاتے ہیں۔ اس کو ٹائیگر ہارٹ ڈیزیز ان بچوں میں وجہ بنتی ہے اس وائرس کی وجہ سے۔ تو ٹائیگر ہارٹ ڈیزیز یا مائیوکارڈائٹس ہو جاتا ہے بچوں میں۔ تو بچوں کو بھی بچائیں اس دودھ سے جو کہ خراب ہے، جو کہ اس ماں سے آ رہا ہے جو ماں بیمار ہے۔ تو دوستو، ہاں، انسان اس دودھ کو اچھے طریقے سے دودھ ابال کے 2-3 ابالے دے کے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ انسانوں میں اس بیماری کا مسئلہ نہیں ہے اگر دودھ اور گوشت کو اچھے طریقے سے ابال کر پکا کر استعمال کیا جائے۔ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے دوستو پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس میں پینسلین گروپ بہت ایفیکٹو ہے، پروکین پینسلین، بینزائل پینسلین، اور اگر ان دونوں کا کمبینیشن ہو جائے جو کہ پین بائیوٹک میں، پینی ویٹ میں اور پی پی ایس میں یہ پروڈکٹس ہیں، کسی کی پروموشن ہم نہیں کر رہے، یہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، جو آپ کو اویلیبل ہو جائے آپ صبح شام لگائیں، اس جانور کو یوٹیلائز کروائیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو بلا کے اور کسی اچھے بندے کو، سمجھدار کو بلا کے۔ اب 2 مسائل ہو گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب جب آتے ہیں تو وہ فیس بہت زیادہ لیتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر کی بجائے کسی چھوٹے تلی واٹوے کو بلائیں، آپ سمجھ رہے ہیں تلی واٹواں؟ تلی واٹواں وہ ہوتا ہے جس نے 2 مہینے کسی ڈاکٹر کے ساتھ کام سیکھا ہے، یا 3 مہینے کا، کہیں سے 6 مہینے کا کوئی ڈپلوما کورس کر لیا ہے، اور اب اس نے کارڈ بھی چھپوا لیا اور اس پہ لکھوا بھی دیا کہ ڈاکٹر فلانا فلانا فلانا۔ اب وہ تلی واٹواں آتا ہے تو تلی واٹوے کو مجبوری میں ہمارے دوست بھائی اس لیے بلا لیتے ہیں کہ بڑے ڈاکٹر صاحب آئیں گے، وہ بڑی فیس لیں گے، اور جو ان صاحب کو ہم بلا رہے ہیں یہ بھی ڈاکٹر ہیں، چلیں، کیونکہ اس نے کارڈ پہ لکھوایا ہوا ہے وہ اس نے بھی فیس آدھی کر کے لے لینی ہے، اور علاج معالجہ بے تکا سا کر دینا ہے، جانور کو خراب کر دینا ہے۔ کبھی جانور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی لیا ہوتا ہے نا ادھر ادھر سے کرا کے۔ روزی کا سلسلہ ہے جو بنائے پھر رہے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں ہمارے دوستوں کے، اب بندہ کیا کس کو کہے اور کسی کو کچھ کیا بندہ بتائے۔ بہرحال ٹریٹمنٹ میں پروکین پینسلین بہت ایفیکٹو ہے، اور اس کے ساتھ منہ میں چھالیں یا گلیسرین لگائیں، اور اس کے ساتھ بورک ایسڈ مکس کر کے لگائیں۔ انڈا توڑیں، وہ انڈے کی پورا اس کے اندر لیپ کروائیں، صبح شام کھا بھی جائے انڈا تو بڑا فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ پاؤں کو پوٹاشیم پر میگنیٹ لوشن نہیں، ادھر بہتر ہے کہ آپ وہ فینائل وغیرہ کا لوشن استعمال کروائیں پاؤں پہ، کیونکہ وہاں پہ چھالے پھٹ چکے ہوتے ہیں، زخم ہو چکا ہوتا ہے، فینائل لوشن وغیرہ یوز کروا لیں، اس سے مکھی قریب نہیں آئے گی۔ اور منہ کے اندر یہی گلیسرین بہت کافی ہے، بورک ایسڈ کافی ہے، انڈے کا لیپ بہت کافی ہے، 4-5 دن کریں، انشاءاللہ کچھ ریکوری ہو جائے گی۔ اور پین کلر ضرور لگائیں، ویٹا فینک ہے، ڈکلوفینک ہے، اور میلاکسی کے مین میں سے جو مل جائے وہ لگائیں، جانور کو ریلیف دلوائیں۔ بہت ضروری ہے کہ جانور کو بھی اسی طرح لیں جس طرح آپ اپنے آپ کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا انتظام کرتے ہیں، تو کم از کم اتنا نہ سی اس سے تھوڑا کم کر دیں، ان کو سیف ضرور رکھیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم علاقے میں فیلڈ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ جانور بیچارہ ایسے ہی کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہے، اور خود لوگ اندر چھپے بیٹھے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، یا اگر گرمی ہے تو پنکھے شنکھے کولر شولر لگا کے اندر خود بیٹھے ہیں، جانور باہر یا تو عام سا کوئی چھپر ہے بنا ہوا اس کے چھوٹے سے ہلکے سے سائے میں کھڑا ہوا ہے، یا کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہے۔ جی جانور ہے جی، انہاں نوں کی ہونا ہے، انہاں نوں پائی جی ہونا ہے یا نہیں ہونا، ان کی دعا اور بد دعا بھی تو ہوتی ہے، ذرا خیال کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔